الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعے کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ فضیلت والے ایام اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارے مبلغین مدنی علماء کے ساتھ جو سمجھے کہ ایک بڑا ہی خوبصورت گلدستہ لیے آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد فضیلت والے ایام پر گفتگو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ جی ہاں، آپ ذبیح اللہ ہیں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ کیا آپ کا تعارف ہے، کیا آپ کا مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی آج ہمارے بلال بھائی نے مجھے وہ نکال کے دی کہ جس کے اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہے، تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب اچھی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سلسلہ فضیلت والے ایام، اور یہ کیسے فضیلت والے ایام ہیں کہ ایک بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، ان سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو یہ ہے نا کہ ان ایام میں خاص طور پر تسبیح، تحمید، تحلیل کا جو ذکر آیا ہے کہ ان ایام میں خاص تکبیر کیا کرو، اللہ اکبر کہنا تکبیر ہے۔ جی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، جب یہ ایام آتے تو یہ بازاروں میں نکل جاتے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیا کرتے۔ کیا بات، تو یہ ان کا انداز تھا
اور یہ وہ صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں. سبحان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ایک خزانہ ان کے پاس محفوظ, سبحان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کو سمجھنے والے صحابہ میں سے یہ ہیں. کیا بات. اور ان کا انداز اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ ان خاص دنوں میں تکبیر بازاروں میں بلند کر رہے ہیں. سبحان تو ہمیں ان کے عمل سے سیکھنا چاہیے, سبحان اور ان دنوں میں خاص طور پر تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے. کہ ہمارے تاجروں سے بھی گزارش ہے, آپ جب اپنی دکانوں کو بلند کریں تو تکبیر پڑھیں, اللہ اکبر کہیں, سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بے شمار برکتیں اللہ نے چاہا تو آپ کو ملیں گی. نہیں آپ بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ, بلال بھائی نے بھی ارشاد فرمایا, کتنی ترغیب والی بات ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ راوی روایت کرنے والے حدیث کو, یہ بازار میں نکل کر بلند آواز سے تحمید اور تکبیر کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے فقیہ, یہ باہر نکل کر جو ہے نا اللہ کا ذکر بلند آواز سے کر رہے ہیں, تو پھر ہم کس ماہ و شمع میں, اللہ اللہ پھر ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ کا ذکر. اور خاص ان دنوں میں جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو روایت کر کے بھی, سن کر بھی, عمل کر کے دکھایا, تو کاش ابھی ہم نے حدیث پاک سنی ہے تو ہم بھی ٹھیک ہے بہت بلند آواز سے نہیں, اتنی آواز سے ہی صحیح کہ جتنے اپنے کان سن لیں تو ہم بازار میں یہ پڑھنے کی سعادت پا لیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے تم جن کی بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ. روایت میں بازار کو شیطان کا گھر کہا گیا ہے, صحیح, تو بازار میں اگر ذکر کریں گے تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی. اور یہاں میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی مدنی چینل کے ناظرین کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے پل صراط کی دہشت. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو قبر میں پل صراط پر یہ نور بنیں گے. اس میں یہ کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے بھی ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نور کا اہتمام فرمائے گا. سبحان اللہ. کہ اس کے بال گویا نور بن جائیں گے, اور خوب اس کی برکتیں ہیں. اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو نور تام کی بشارت دو. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بازار میں جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی نور کی فضیلت ہے. اور ایک اور بڑی مشہور وہ جو روایت ہے کہ جو چوتھا کلمہ کہ بازار میں جانے کی دعا کہا جاتا ہے کہ بازار میں جانے کی دعا ہے چوتھا کلمہ, لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو وہ بھی تحلیل اور تکبیر اور تحمید پر ہی مبنی ہے. بالکل. تو بازار میں جاتے وقت وہ یہ کہ شیطان کا گھر ہے, تو وہاں جاتے وقت جب ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو شیطان کے خلاف اعلان جنگ والا بھی سلسلہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. اس کے ساتھ میں ہماری ایک دعوت اسلامی کی مجلس کو ضرور شامل کروں گا, وہ ہے ہماری دعوت اسلامی کی مجلس تاجران. الحمدللہ بازاروں کے اندر اور یوں سمجھیے کہ دیگر ایسے مقامات پر جو آفیسز ایریا ہیں وہاں بھی یہ اپنا مدنی کام کرتے ہیں. جی ہاں الحمدللہ بازاروں کے اندر ظہر کی نماز سے پہلے, کوئی عصر کی نماز سے پہلے, جس طرح جس کے لیے آسانی ہو, بازاروں میں چوک درس دیے جاتے ہیں, انہیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں, انہیں سچ بولنے کے اوپر بتایا جاتا ہے. یوں ہی جو ہے نا وہ یہ سلسلہ بھی ہے کہ جب یہ بازار کے اندر کام کاج کرنے والے مسجد میں آتے ہیں تو کسی بھی نماز کے اندر ان کا وقت لے کر انہیں درس بھی دیا جاتا ہے, انہیں قرآن مجید فرقان حمید درست سکھایا بھی جاتا ہے, تاکہ ہمارے تاجر بھی یہ کیوں نہ درست قرآن پڑھیں, کیوں نہ یہ بھی مسائل سیکھیں. ہمارے اسلام بھائی جو آج کل یعنی فجر میں سردائے مدینہ جی جو لگاتے ہیں, وہ بھی اگر ذکر اللہ کرتے ہوئے سردائے مدینہ لگاتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑے تو پھر انشاءاللہ یہ بھی ان فضیلتوں کو پالیں گے. بے شک بے شک. بلکہ جب نماز کے لیے جائیں تو دوسروں کو بھی ہمیں بلاتے ہوئے لے جانا چاہیے. مجھے یاد ہے ہمارے علاقے کے اندر ایک پان بیچنے والے تھے, کورے پان یعنی بغیر بنائے ہوئے پان. تو وہ مسجد میں نظر آنا شروع ہوئے تو ہم نے ان سے پوچھا, میں اس وقت عمر 13-14 سال تھی مگر میں الحمدللہ مدنی ماحول میں تھا. میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا یار یہ اپنے نمازی ہے نا, یہ جب بھی نکلے نا پھر کہتے تھے یار آؤ مسجد کی طرف, آؤ مسجد کی طرف. تو کئی کتنے سالوں کہتے رہے. ایک دن میں نے کہا کہ یار چلو چھوڑو یہ لگایا اور چلو مسجد کی طرف. سبحان اللہ. تو کہا کہ میں آ گیا. تو یہ بھی ایک ثواب کا سلسلہ ہے. اور ہاں انشاءاللہ عز و جل بات چلیے نماز کی. ہمارا ایک بڑا بہترین سیگمنٹ آج سے شروع کر رہے ہیں ہم, وہ ہے مومن کا اوصاف. اس کے اندر بھی گفتگو کچھ اس حوالے سے ہے.
تو انشاءاللہ مزید گفتگو کو اس میں ہم شامل رکھیں گے. بازار کی دعا کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو بازار کی دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے 4 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. آئیے اپنے ٹاپک پر ہم آتے ہیں. آج حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہو. اس سے قبل کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا خاندان تھا اور کیا آپ کے اس وقت کے معاملات تھے، کچھ اس حوالے سے غلام یاسین بھائی روشنی ڈالیں. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعض کا کہنا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کن چیزوں کا مرکب ہے، یعنی یہ لفظ ہے، اسم ہے. اب رحیم کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے مرکب ہے، اور یعنی مہربان والد، مہربان باپ. جی تو ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں، اور سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام میں میرے اور آپ کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا. یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام کہلاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھی. 4 شادیاں کی تھی. ایک شادی سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، اور ان کے متعلق منقول ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی. سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی اولاد اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی مشورے پر ابراہیم علیہ السلام نے سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اولاد کے حصول کے لیے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے لائق اولاد عطا فرما، لائق اولاد عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے خوشخبری سنائی عقل مند بیٹے کی، عقل مند بیٹے کی. اسماعیل علیہ السلام سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 86 سال تھی، تقریباً 86 سال تھی. اور بعد میں جا کر اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اسحاق علیہ السلام کم بیش 13 سال کے آس پاس جو ہے وہ چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام سے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آگے چلتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نکاح کیا قطورہ سے. قطورہ عورت کا ایک جگہ لکھا ہے قنطورہ، ایک جگہ لکھا ہے قطورہ. قطورہ عورت سے جو شادی ہوئی ان سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان سے 6 اولاد پیدا ہوئی. 6 اولاد. اگر نام بھی اس کا ذکر کر دیا جائے تو ان کے نام ہیں زمران، یقشان، مادان، مدین، شیاق، شوح، یہ 6 نام ہیں. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید و رسالت کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو واضح و نصیحت کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا تھا، بہت اس معاملے میں کوشاں رہا کرتے تھے. تو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ذریعے، یعنی ایک خاندان کے ذریعے عرب کی سرزمین کو نوازا. کیا بات. اچھا، اور پھر اسحاق علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شام میں توحید و رسالت کا پیغام پہنچایا. پھر قطورہ جو تھی عورت، ان کے ذریعے 6 اولاد ہوئی. ان کے ذریعے یمن کو نوازا، یمن کو نوازا. اور پھر چوتھی شادی جو کی وہ حجون سے کی. حجون سے جو ہے وہ 5 اولاد ہوئی. 5 اولاد ہوئی. ان کے ذریعے جو ہے نا وہ غالباً مصر کو جو ہے وہ نوازا. یعنی اپنے اہل کے ذریعے جو ہے وہ دنیا دین کے پیغام کو جو ہے وہ عام کرنے کی پوری کوشش کی. یہ حجون جو تھیں، ان سے جو 5 بچے پیدا ہوئے ان کے نام کیسان، سورج، امیم، لوطان، نافس. پھر اگر ہم اسماعیل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، چونکہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع امیر علیہ سنت کی تالیف بیٹا ہو تو ایسا، اس میں اسماعیل علیہ السلام کے متعلق جو مرکب ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، اسمع
عیل. صحیح. اسمع سن لے, اور عیل جو ہے اس کا مطلب ہے خدا, جی. یعنی خدا سن لے. صحیح. تو یہ دو چیزوں کا مرکب ہے اور اس نام سے موسوم کیا گیا سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے, اس لیے پھر یہ نام رکھا. اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے. اچھا, اس میں یہ جو ارشاد فرمایا غلام یاسین بھائی نے, عمر کا 86 سال اور 99 سال, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 ایئرز اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 99 ایئرز. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف کتابوں میں تاریخ کے مختلف سن لکھے ہوتے ہیں, تو وہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار انہوں نے تو یہ بیان کیا, ہم نے تو کتاب میں کچھ اور پڑھا ہے, کیونکہ تاریخ ہے اور تاریخ کے اندر مختلف اقوال ہوتے ہیں. جیسے سراج الجنان میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی, اور جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال تھی. تو یہ اقوال مختلف ہو سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیت الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, کہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو جو نوازا گیا ابراہیم علیہ السلام کو, وہ علی الکبری یعنی بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں نوازا گیا, تو وہ 86 برس کی عمر ہو یا 99 برس کی عمر ہو, وہ دونوں ہی علی الکبری کہا جائے گا ان دونوں کو. جی ہاں, تاریخ میں یہ صحیح فرمایا, اختلاف ہوتے ہیں, اور بعض کتابوں میں تو 92 ایئرز بھی لکھا ہوا ہے, 92 سال کی عمر تھی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم بیان کرتے تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نکاح فرمائے, 2 نکاح فرمائے, اور ایک نکاح جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر جو ہے وہ پہلی جو زوجہ تھی ان کو طلاق دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ قبیلہ بنی جرہم یا جرہم قبیلہ جو تھا اس کے حوالے سے بھی آگے جا کر ہم عرض کرتے ہیں, تو اس قبیلے ہی کی دوسری عورت سے نکاح ہوا, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً کے ذریعے 12 بیٹے پیدا ہوئے. 12 بیٹا پیدا ہوئے اور ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی. ان 12 بیٹوں کے ذریعے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 130 برس تھی جب ان کی وفات ہوئی, اور انتقال سے پہلے انہوں نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے وصیت کی تھی کہ میری بیٹی جو ہے اس کا نکاح تم اپنے بیٹے سے کیجئے گا. تو یہ تھا خاندان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختصر تعارف. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہو. اصل میں آج ہمارے امین بھائی جو ہے یہ ایز اے نعت خواں بھی تشریف لائیں اور ایز اے مبلغ بھی کچھ تیاری انہوں نے کی تھی, تو وہ میرے ذہن سے وہ نکل ہی گیا کہ وہ ہم نعت شریف پڑھیں. تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بالکل ہم لیتے ہیں, نعت شریف کے چند شعر ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی, تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے, تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے, تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی, تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی.
عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اور یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، یہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم مدینہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سال ہوئے جی تقریباً 25 سال پہلے جی مدینہ شریف میں انہوں نے جنہوں نے مرزا صاحب نے نعت لکھی نعت لکھی، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اللہ اس وقت یہ ضعیف تھے صحیح، اور باتوں میں بات چلی تھی، جی جی تو یہی بات ہوئی کہ حضرت آپ کی یہ نعت راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جی جی اس میں شعر ہے ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، آئے ہے، تو فرمایا الحمدللہ یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ مجھے ہر سال رمضان میں بلا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر خاص کرم نوازی ہوتی ہے اشعار پر۔ اب جب بھی کوئی بڑی رات میں محفل ہوتی ہے تو نعت خان اس کلام کو پڑھتا ہے ہاں، تو محفل میں ایک رونق آ جاتی ہے۔ رونق آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، سبحان اللہ۔ باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ تعالیٰ
ایمان و عافیت کے ساتھ بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. ورنہ آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے. بس دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار آمین. میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بات چل رہی ہے، آج موضوع ہے ہمارا حضرت اسماعیل علیہ السلام. خاندان ابراہیم علیہ السلام پر یہ جو گفتگو سنی، یہ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین میرے لیے پہلی بار تھی، یعنی میں نے یہ پہلی بار کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کہ یہ دوسری بھی ان کی اولاد ہیں. بہت ماشاءاللہ اچھا بیان ہوا، خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ. خیر تو آئیے ان کا کچھ تعارف ہمارے عتیق بھائی. جی عتیق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام یاسین بھائی نے جی اس خاندانی تعارف میں الحمدللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جی اور کچھ تعارف بھی پیش فرمایا. جی میں چند اوصاف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کیا بات ہے. بالخصوص حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین. ارشاد فرمایا اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے. سبحان اللہ. کیا اور بات. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ صبر والے تھے. سبحان اور کیسے صبر والے تھے؟ اللہ اکبر، کہ اپنے والد سے جو وعدہ نبھایا سبحان اور عرض کیا کہ میں صابر رہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترى، اس متعلق تیری کیا رائے ہے. اس کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا ابتی فعل، اے میرے والد صاحب، افعل کیجئے ما تؤمرو، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. تو پھر وہ صبر کیا. اللہ اکبر. تاریخ میں ایسی مثال بہت کم ملتی ہے. اور ان کا ایک وصف قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد ہیں، یعنی وعدے کے سچے ہیں. اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، انہو کان صادق الوعد، کہ بے شک وہ یعنی اسماعیل وعدے کا سچا تھا. تو اس کی تفسیر میں ایک روایت لکھی ہے کہ یہ روایت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ یہاں موجود رہیے گا، میری ملاقات اسی جگہ پر آپ سے ہوگی. آپ نے فرمایا کہ میں یہاں موجود رہوں گا. 3 دن تک وہ شخص نہیں آیا، لیکن آپ اس وعدے کے ایسے صادق رہے کہ وہیں کھڑے رہے. یہ تشریف فرما رہے تو فرمایا انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا ہے. اور ایک اور وصف بھی بیان فرمایا ہے وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکات، کہ بے شک وہ جو ہے وہ اپنے اہل کو حکم دیتا ہے نماز کا اور زکات کا. وکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ جس کو فرما دے بڑا پسندیدہ بندہ ہے اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنائے اور ہمیں بھی گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینے کی، نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو چند اوصاف یہ بیان ماشاءاللہ بڑے زبردست اوصاف. واقعی اگر ان اوصاف کو ایک مسلمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، یقین کیجئے اپنے آپ پر یہ لاگو کرے، صبر کو لاگو کرے، اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دینا، زکوٰۃ کے متعلق انہیں بتانا، تو واقعی وہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ذریت اس کی اولاد نیک اور صالح یہ ہو جائے گی. تذکرہ خیر چل رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. بڑا ہی مشہور واقعہ یہ بلال بھائی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد مکے میں تشریف آوری ہوتی ہے. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ کس امتحان سے یعنی یہ خاندان گزرا اور اس کی کیا برکتیں ملی؟ ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو جتنا جس کی قدر و منزلت جس کی جتنی زیادہ ہے،
صحیح. جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا بڑا رتبہ رکھتا ہے صحیح. اس کا امتحان بھی ویسا لیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امتحان دیکھیے بالکل. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے باپ کا سایہ چلے جانا، اللہ اللہ. ایک کم عمری میں ماں کا انتقال ہو جانا، اس طریقے سے اہل مکہ کا، اہل قریش کا جو ظلم و ستم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم میں سے ہیں صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. ان سے کیا امتحان لیا گیا یہاں پر؟ جی. ایک تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے والا جو معاملہ، وہ تو بہت بعد میں ہوا. جی. اس سے پہلے ابھی جب ولادت ہی ہوئی تھی اور آپ 99 برس کی عمر میں یا 46 برس کی عمر میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہلا بیٹا ہوا. اللہ. شوق کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں گزرا کرتا تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. جی. ظاہر بیٹے کی محبت میں پہلا بیٹا ہے جی بالکل. اور اتنے برس کے بعد ولادت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا، حکمت الہی یوں ہوئی کہ گویا کہ حکم ہوا کہ انہیں مکے کی وادی میں چھوڑاؤ. اللہ. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، براق پر سوار ہوتے ہیں اپنی زوجہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے بچے کو مکے کی اس وادی میں چھوڑنے کے لیے چلے ہیں اللہ. کہ جو ابھی مکے کے نام سے وہ جگہ مشہور نہیں ہوئی. وہاں زراعت نہیں ہے، صحیح. وہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے. اللہ. ایسی وادی میں لیکن بیت اللہ ہے، اللہ. وہ جگہ ہے. کیونکہ آج جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ بنایا. بالکل. پھر وہ جب کشتی نوح والا واقعہ، طوفان نوح کا جو واقعہ ہوا اور خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وہیں بنایا. سبحان. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، لیکن وہ جگہ تو تھی، اب اسے آباد کرنا تھا. صحیح. اور آبادی، اس کو آباد کرنے کے لیے ارشاد ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنی زوجہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ دو. اللہ. اللہ. وہاں جا کر جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو زوجہ کہنے لگی، حضرت حاجرہ بی بی حاجرہ عرض گزار ہوئی، کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اللہ. اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہ دیا. صحیح. پھر دوبارہ کہا، آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے. پھر سمجھ گئیں، آخر نبی کی زوجہ ہیں، کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو کہا ہاں یہ اللہ کا حکم. اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پلٹے ہیں تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چند کھجور اور تھوڑا سا پانی ہے. اور آپ اس وادی میں آپ تصور کریں کہ آج میں اپنے بیوی بچوں کو، یا ہم میں سے کوئی کیا اتنی بڑی جرت کر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے جہاں ویرانے میں، تنہا ویران، اور تنہا ویرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ظاہر ہے وہ حکم جو ہے وہ نبی کے لیے واضح ہوتا ہے، اس انداز کا حکم. لیکن بہرحال وہاں چھوڑ دینا، اور پھر وہاں پر چھوڑنے کے بعد بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیمہ لگایا، اکیلی ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ دمبے کی کھال بچھا کر اس دودھ پیتے رضیع اس بچے کو دمبے کی کھال پر لٹایا. اور اب آپ خیمہ لگانے میں مشغول ہو گئیں. کچھ وقت گزرا، وہ کھجور اور پانی ختم ہو گیا. بالکل. اب جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو دودھ پیتے بچے ہیں پیاس کی شدت سے رونے لگے، اور پیاس کی شدت میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر، اب ظاہر ہے کہ کوئی وادی ملے، کوئی پانی ملے، کوئی چشمہ ملے، کوئی کنواں ملے، کچھ تو ملے کہ جس سے بچے کی پیاس کو بجھایا جائے. اور آج جہاں زمزم کا کنواں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھیے کہ وہاں سے صفا قریب ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے نا، صفا قریب، وہاں صفا قریب. اچھا، وہ میلین اخدرین ہے، جی جی، سبز، وہاں اسی کے قریب جو ہے وہ میلین اخدرین کو تھوڑا اور واضح، جہاں پر سبز لائٹیں ہیں کہ جہاں پر جو ہے دوڑا جاتا ہے، جہاں دوڑتے ہیں ہم، صفا و مروہ کی سعی کے درمیان جہاں دوڑا جاتا ہے، تو اسی جگہ کے قریب جو ہے وہ زمزم کا کنواں بھی ہے. صحیح. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہیں لیٹے ہیں. یہ جاتی ہیں بی بی حاجرہ صفا کی طرف. اب صفا سے آگے نہیں جا رہی کہ خیال ہے کہ کہیں میرے چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی جانور نہیں آ جائے، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، تو واپس بچے کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں. اور بچے کے جب قریب آنے لگتی ہیں تو دوڑتی ہیں کہ جلدی سے پہنچ جاؤں. صحیح. پھر اس کے بعد اب تلاش میں مروہ کی طرف جاتی ہیں. اللہ. اب مروہ کی طرف جب جاتی ہیں تو مروہ کی جگہ دور ہے. صحیح. تو جاتے جاتے احساس ہوتا ہے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، کہ شدت پیاس سے انتقال تو نہیں کر گیا. اللہ. پھر پلٹ کر آتی ہیں،
سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پانی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ایک ہی جگہ میں 7 چکر کیوں لگائے گا؟ صحیح. ایک یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پانی نہیں ہے تو کہیں اور جا کے ڈھونڈے. لیکن آنا اور جانے کا تصور دیکھیے کہ مروہ کی طرف اس لیے جاتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جگہ سراب تھی، یعنی دور سے دیکھنے میں پانی لگتا تھا. بالکل ریت جہاں ہوتی ہے تو وہ دور سے دیکھنے میں پانی لگتی ہے. اب وہ ڈیزرٹ میں اس طرح کا لگتا ہے کہ وہ دور سے جو ہے نا پانی کا چشمہ بنا. تو اب اس طرف جاتی ہیں، لیکن جب بچے کی آواز نہیں آتی تو واپس پلٹ آتی. صحیح. ماں کی محبت بھی تو ہے نا، ممتا بھی ہے. جب یوں 7 چکر لگے اور جب واپس آ رہی تھی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننھے مننے جو قدم ہیں ان مبارک قدموں کے نیچے جو ہے وہ پانی کا چشمہ پھوٹ چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ جگہ جو ہے وہ تر ہے. آپ نے فوراً ہی جو ہے وہ ایک حوض سا بنایا ایک، اور پانی کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور بچے کی پیاس بجھائی، اور وہی وہ اتنا پانی تیزی سے ابلنے لگا کہ بی بی ہاجرہ کہنے لگی زم زم رک جا، اللہ رک جا. اور آج اس کنویں کا نام زمزم ہے جس سے لاکھوں لوگ مستفیض ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بلال بھائی ماشاءاللہ آپ نے واقعی میں یہ ارشاد فرمایا جی کہ جس جگہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی وہ بیابان تھا، تو اس میں عرض گزار ہوئی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا؟ تو جب کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو دوسری بات نہیں، لبیک کہا. اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کا سمجھ ملتا ہے؟ گئی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو زندگی بھی وہی دے گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی. اور پھر اس پانی کی وجہ سے پرندوں کا آنا، پھر پرندوں کو دیکھ کر قبیلوں کا آنا، کیونکہ قبیلے جب سفر کرتے تھے جہاں پرندے دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ پانی یہی ہے. کیا بات. تو یوں قبیلے آباد ہونے لگے اور یوں مکہ مکرمہ آباد ہو گئے. اور دعائیں تھی مکے کی آبادی کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کمال درجے کا توکل بھی ہے، اللہ. اور ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ جب بتا دیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر لبیک کہنا چاہیے. اللہ کی بندی کا یہ عمل کتنا پسند آیا اللہ کو کہ اللہ نے سب آنے والوں کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہے وہ سعی کو واجب قرار دے دیا ہے کہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوگا، صحیح جو ہے پورا نہیں ہوگا، حج پورا نہیں ہوگا، مناسک میں شامل ہو گیا. آپ کو چٹکلا سنا دوں صحیح کے حوالے سے، بڑا مشہور وہ ہے کہ وہ یہ ایک مرتبہ تو ہمارے ساتھ بھی وہ ہوا کہ ہم ایک بار صحیح کر رہے تھے، غالباً یہ قافلہ فیضان چل مدینہ تھا یا ذہن میں نہیں، تو صحیح میں ہمارا 5واں یا 6واں چکر تھا. یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دوں جی کہ صحیح کے اندر ٹھہر بھی سکتے ہیں، وہاں پہ ایسی بنی ہوئی بھی ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پلاٹ ٹائپ کی، آپ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، اس دوران کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور صحیح کے دوران اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو بھی صحیح کی جا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے. اور صحیح جو ہے وہ مسجد کے احاطے میں داخل بھی نہیں ہے، جی. مسجد سے مسعی کی جو جگہ. تو اب صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا. ابھی ہمارا 5واں وہ چکر تھا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ایک فیملی دکھی، وہ بالکل ڈھیر پڑے ہوئے، اور جو ہے نا وہ تو ایسا ہونا کہ یار یہ کیا ہو گیا ان کو. تو ان کو کہا کہ بھائی خیریت، کیا معاملہ ہو گیا، اتنے تھک گئے آپ؟ بولا بس 5واں چکر ہے. تو اب میرا ذہن چمکا نا، میں نے پوچھا کہ دو چکروں کو کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. میں نے کہا آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو نے کہا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک. تو میں نے کہا کہ آپ تو 10 چکر کر چکے ہیں، آپ کے تو صحیح ایک بار پوری ہو گئی، مزید چکر آپ نے. انہوں نے کیا بھائی دیکھو پکا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں پکا ہے بھائی، ہماری تو ابھی 5ویں بھی ہے، ہمیں 2 چکر اور کرنے. تو انہوں نے شکریہ بیچاروں نے ادا کیا، اور اچھے کی بات سن کر ہمت میں بھی آ گئے. پھر فوراً حلق کے لیے چلے گئے، کیونکہ آدمی تھک ہار کر وہاں پہنچتا ہے، پھر طواف، اس دوران نماز کا وقفہ آ جائے، دیگر معاملات، تو پھر صحیح کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا سمجھے کہ علم بہت ساری مشقتوں سے بھی مشقتوں سے بچا لیتا ہے. بالکل یہ جو جملہ ہے نا. اچھا یہاں مجھے وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ جو آپ نے زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، تو اس کو کیا اردو میں یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا بھی حوض بھی، اور وہ آپ نے نہیں کہ دور ہے سراب. ہاں انگلش کے اندر کہا جاتا ہے مائریج، سائنٹیفک جو اس کی لینگویج ہے وہ کہا جاتا ہے مائریج، کہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ پانی یہ ہے اور قریب جائیں تو وہ پانی یہ نہ ہو. تو آب زمزم کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور آب زمزم یہ تو دن ہے زمزم کے، کہ آب زمزم کی برکتوں کے کیا کہنا ہے. کہ یہ میں نے ایک میسج کے اندر سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ 1 منٹ کے اندر 720 لیٹر پانی اس میں سے نکلتا ہے. 1 منٹ میں 720 لیٹر. 1 گھنٹے کے اندر اس کی کیلکولیشن کچھ یوں بنتی ہے کہ 43,200 لیٹر
یہ پانی اس کے اندر سے نکلتا ہے. اور اللہ اکبر، یہ اس کی سائنٹیفک تحقیقات ہے جو جیپنیز لیبورٹریز نے کی کہ ایک قطرہ زمزم کا یہ اگر کسی پانی کے اندر ملا دیا جائے تو یہ سارا کا سارا زمزم ہو جاتا ہے. اور وہ جو عام پانی کا جس کو بلیور کہا جاتا ہے، وہ زمزم کے بلیور کے اندر اتنے کیمیکلز، جتنے یہ جو وہ جو نہیں پانی جس کو منرل واٹر کہتے ہیں کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس اتنے ہیں اور منرلز اتنے ہیں، تو یہ اتنا تو وہ اتنا، وہ سب زمزم کے اندر بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا، اور اس کے اندر زمزم کو اگر کوئی گرم کرے، دیگر بھی معاملات ہو تو اس سے وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اثر اس کے اندر یہ باقی رہتے ہیں. اور کہا کہ حالانکہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ یوں سمجھے کہ 99 فٹ اس کی گہرائی ہے اور 17 جو ہے نا یوں سمجھے کہ اس کو قطر اس کو کہتے ہیں نا، گولا اس کی جو سرکل ہے، یہ اتنا جو ہے نا یہ اس کی اتنی فٹ ہے. اور ریسائکلنگ کرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ زمزم کا اثرات یہ ویسے ہی رہے کہ جیسے یوں سمجھیں کہ اس کے پہلے یہ اثرات ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے اندر برکتیں رکھی ہیں. اور کہا کہ کسی بھی ویل کے اندر، کسی بھی کنویں کے اندر بعض اوقات یہ کائی جم جاتی ہے نیچے، تو یہ ایسا زمزم کا یوں سمجھیں کہ کنواں ہے کہ آج ہزاروں برس گزر چکے مگر پھر بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ کائی بالکل یہ نہیں جم، بلکہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہے. جی حیران. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے زمزم کے ٹیسٹ پر بات کی ہے. کیا بات ہے. کہا زمزم کا پانی کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ جب پیئیں ایک الگ ذائقہ، الگ مزہ دیتا ہے. اب اس چکھنے والی زبان ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ رات کے 2 بجے جب زمزم پیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ گائے کا بالکل فریش ملک ابھی ابھی جو حاصل کیا جائے وہ ٹیسٹ جو ہے زمزم میں حاصل ہو. یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا تجربہ ہے. صبح کا ذائقہ اور ہے، رات کا ذائقہ اور ہے، اور پھر شام کا ذائقہ کچھ اور ہے. زمزم اتنا بابرکت پانی ہے کہ اس کو جس نیت سے پیا جائے اللہ اکبر اس نیت میں کامیابی ملتی ہے. سبحان اللہ. مگر ہمارے ہاں حال یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ دیکھا گیا ہے زائروں کو جی کہ وہاں پر فضل بھائی زمزم سے وضو کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. یعنی ایک تو زمزم کو ملنا ہے، ایک تو ہے نا کہ زمزم لیا ہتھیلی میں، اب ہتھیلی میں کتنا آئے گا زمزم؟ بالکل معمولی سے کچھ قطرے آئیں گے. اب ان قطروں کو لے کر اگر ہم جس چہرے پر ملے، سر پہ ملے، جسم پر ملے، مگر اس میں بھی ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. حال یہ ہے کہ اس زمزم کو یوں لے کر وضو کیا جاتا ہے، اوپر ڈالا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، یعنی جتنا اوپر نہیں ڈالا جاتا ہے اتنا اس سے زیادہ زمین پہ بہایا جاتا ہے. یہ تو ایک عام پانی جو ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے بھی شریعت نے منع کیا ہے، تو آب زمزم جیسا بابرکت پانی اس کو ضائع کرنا بالکل. یہ جو بات امین بھائی نے شروع کری نا جہاں سے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس آخری سفر جو نصیب ہوا الحمدللہ شوال المکرم ہے، مفتی قاسم صاحب ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے بلکہ. تو فرماتے ہیں کہ میں زمزم پیتے ہوئے انہوں نے 2 شخصیات کے نام لیے کہ زمزم پیتے ہوئے یہ نیت، میں بھول گیا نام، کہ یا یہ نیت کرتا ہوں یا یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ مجھے علم فقہ ان کے جیسی عطا فرما اور حدیث کا علم ان کے جیسا عطا فرما. کیا بات ہے. اور آج دیکھتے ہیں مفتی صاحب میں یہ بھی علم کی بدولت ہے کہ آدمی زمزم پیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں کس نیت سے. اب ایک عام آدمی ہے وہ یہ سوچے گا کہ میری اس سے بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، میرے پیٹ کے امراض صحیح ہو جائیں، میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے. لیکن ایک عالم اور ایک مفتی جب اس پانی کو استعمال کرتا ہے تو نیت یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی برکت سے علم ان کے جیسا، حدیث ان کے جیسی اور فقہ ان کے جیسی عطا فرما. ایک محدث اور ایک فقیہ کا نام لیا جس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یار یہ واقعی یہ مفتی کا ہی ذہن ہے کہ وہ پانی پیتے ہوئے بھی اس طرح کی نیت ہے. تو سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے. اس کی خاص دعا بھی ہے بلال بھائی، اللہم ارزقنا علما نافعا. سبحان اللہ. علم نافع عطا فرمائے مالک مولا. یہ زمزم اس لیے ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. یہ بھی ہے کہ یہ
جیسے آپ فرما رہے تھے نا اس کے والے سے، یہ زمزم جو پانی ہے انتہائی ہلکا پانی ہے. آپ بچوں کو اگر ساتھ لے جائیں نا تو بچے انتہائی شوق سے پانی پیتے ہیں، اور ضرورت سے عموماً جیسے ہم اپنے ملک میں پانی پیتے ہیں اس سے زیادہ خود ہی مانگتے اور پیتے ہیں. اچھا ایک اور اس سے ہٹ کر ہے بات کہ جیسا کہ ہمیں حج کی تربیت میں بھی سکھایا گیا عبدالحبیب بھائی نے کہ وہاں جو نا زیادہ کولر جو لگے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پانی کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھنڈے زمزم کے. تو کوشش یہ کی جائے کہ ٹھنڈے پانی پر جو ہے نا ترجیح دینی چاہیے گرم پانی کو، یعنی سادے پانی کو. اس کو وہاں لکھا ہوتا ہے غیر بارد یا وارم واٹر انگلش میں کہیں گے. تو اب وہ جو ہے وہ پانی پینا چاہیے تاکہ حج میں جو ہے وہ گلا سیٹ رہے اور آرام سے جو ہے سارے مناسک طے ہو سکے. اور یہ زمزم تو ایسا ہے کہ مومن تو جتنا پیے اس کا وہ تو علامت ہے کہ جو منافق میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ زیادہ زمزم کثرت سے پیٹ بھر کے پیتے وشفاء من کل داء، سبحان اللہ، ہر بیماری کا علاج. اچھا دوسرا یہ کہ زمزم پیئیں تو کھڑے ہو کر پیئیں، تو یہ بھی اس کو جو ہے نا وہ سنت قرار دیا گیا کہ یہ سنت ہے. زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، یہ دو پانی ایسے ہیں کہ جنہیں کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے کہ جب کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو یہ پانی پیروں تک جائے گا، اور جب زمزم کی برکتیں جائیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو جسم کو بھی یقیناً اس سے فائدہ. اچھا فضل بھائی، یہ عمرے سے حج سے آتے ہیں بوتلوں میں پانی لے کر آتے ہیں، اور یہ زبردست تحفہ ہے، یہ زبردست گفٹ ہے. یعنی جائے نماز لائیں نہ لائیں، تسبیح دے نہ دے، زمزم دے دیں، اس کو سمجھنا چاہیے، بہت بڑا تحفہ ہے نا. اچھا اس زمزم کو جو ہے وہ 4 مہینے تک یا 6 مہینے تک کب تک سنبھال کے رکھنا چاہیے؟ یہ تو جو ہے نا وہ ہے کہ مطلب کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس کی برکت آدمی حاصل کرتا رہے. جب تک یہ کنویں میں ہے تو دیکھیں ہزاروں سال سے جو ہے نا بہ رہا ہے ماشاءاللہ، نکل رہا ہے. لیکن ہم اب جدا کر کے لے آئے ہیں، اپنے ملک میں لے آئے ہیں، اس کو جو ہے نا فوراً سے فوراً جو ہے نا وہ ختم کر لینا چاہیے. تحفے میں بانٹ دیں یا خود پی لیں. 4 مہینے 3 مہینے کے لیے باقی رکھتے ہیں تو وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے. وہ اصل میں جس بوتل میں ہوتا ہے نا عموماً پلاسٹک وغیرہ اس میں کھائی جمع ہو جاتی ہے، بوتل کا کی وجہ سے بوتل کی وجہ سے. اچھا میں اسلامی بھائی کے یہاں گیا، انہوں نے 1999 کا یہ وہ ہے، میں نے کہا آپ نے ہاں یہ کیا 2001 میں، یہ میں نے کہا ماشاءاللہ اچھی بات ہے، مگر میں نے کہا وہ آپ ڈھکنا کھول کے آپ نے کبھی، تو بولا ہاں دیکھا میں نے. تو میں نے کہا کہ اس کو جلد از جلد اس سے مسلمان فیض اٹھائیں، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. اب 1999 والے سے تو مسلمان فیض نہیں اٹھا سکتے، مطلب پی نہیں سکیں گے. بالکل یہی ہے. تو اسی لیے لہٰذا جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ چاہیے کہ اس پانی کا خوب ادب و احترام کریں اور اس کو ادب کے ساتھ استعمال کریں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بات چل رہی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ موضوع ہے، بڑی اچھی گفتگو زمزم شریف پہ الحمدللہ ہماری بھی. اچھا ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی یہاں تشریف لائے، اب عربی کا سلسلہ ہو گیا، تو یہ کیا اس میں معاملہ تھا، یہ کیا بات تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو جب چھوڑا مکہ پاک میں، جی بالکل، اور یہ ظہور زمزم ہوا، زمزم ظاہر ہوا، جی تو یہاں سے ایک یمن کا ایک قبیلہ گزر رہا تھا. صحیح، لوگ سفر کرتے تھے، بالکل، اور لوگ سفر کرتے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں پانی موجود ہے. صحیح، جہاں پانی ہوتا وہیں پڑاؤ ڈال دیتے، پانی زندگی ہے، اسی سے کھیتی ہے، اسی سے زراعت ہے، اسی سے سب کچھ ہے. تو انہوں نے پرندہ دیکھا تو وہاں رکے اور ڈھونڈنے لگے کہ یہاں ضرور کہیں نہ کہیں پانی ہے، پرندہ موجود ہے. صحیح. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پا لیا، یعنی مل گئے. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں. کیا بات، کیونکہ آخر کار اس جگہ کو آباد ہونا تھا، حکمت الہی تھی. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قبیلے کو اجازت دی، اور وہ جو قبیلہ تھا یمن کا، وہ تھا جو عربی لغت میں بڑے فصیح و بلیغ تھے. تو اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اور لڑکپن اور جوانی اس قبیلے والوں کے ساتھ گزری. صحیح، جو بہت اچھی فصاحت والی عربی بولتے تھے، قبیلہ جرہم، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اگرچہ یوں عربی نہ تھے، مگر اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی اولاد جو ہے وہ عربی ہوئی. یعنی اس قبیلے کی وجہ سے، اور وہ قبیلہ آیا زمزم کی وجہ سے. تو یوں سمجھے کہ زمزم کی ایک اور برکت کا یوں ظہور ہوا. تو آپ کا کوئی لقب بھی؟ جی، آپ کو ابو العرب کہا جاتا ہے. کیا بات. آپ کی سیرت میں 2 خاص باتیں لکھی ہیں. صحیح. ایک تو یہ عربی کے حوالے سے آپ کی فصاحت و بلاغت، جس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کا ایک لقب ہے ابو العرب. صحیح.
اور ایک اور آپ کی خصوصیت یہ کہ گھوڑے پر سب سے پہلی سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. کیا بات ہے. اس سے پہلے گھوڑا جو ہے وہ وحشی جانوروں میں شمار ہوتا تھا. یعنی اس کو یوں سواری کے لیے یوز انسان کے قریب نہیں آتا تھا. انسان اس سے یوں فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی برکت سے گھوڑے کو آپ سے انسیت ہوئی اور آپ وہ پہلے ہیں جنہوں نے گھوڑے پر سواری کی, اور یہ ایک نعمت بطور سواری ہمیں میسر ہوئی. اچھا, بات عربی کی چلی, ماشاءاللہ آپ بھی عرب امارات سے تشریف لائے ہیں. مولانا یاسین بھائی کا تو ایک عرصہ عرب ممالک کے اندر یہ گزرا, تو اس کو مشرق وسطیٰ یہ ان ممالک خلیجی ممالک کہا جاتا ہے. تو عرب کے لوگ کیسے, عرب کی زبان کے متعلق کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ساگا کر. ہاں جی بالکل, عربی میں بھی بتائیں گے, اور انشاءاللہ کچھ عربی سمجھ آئے یا نہ آئے مدنی چینل کے ناظرین کو, عربی سے محبت تو کرنی چاہیے. عربی سے محبت ہوتی ہے, اس میں مٹھاس اتنی ہے کہ اس میں لذت آتی ہے. تو چند باتیں جو ہے وہ ہم عربی میں سنتے ہیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں. قد ذکر فضیلۃ العلامہ ابو بلال محمد الیاس العطار القادری حفظہ اللہ تعالی في تأليفه الأسئلة والأجوبة عن الكلمات الكفرية. الحديث الشريف خلاصته أحب أهل العرب بثلاثة وجوه, لأنني عربي ولغة القرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يتكلم باللغة العربية. أبوه هو سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام, قد سمعنا قبل قليل من جنابه, فهو كان يتكلم بالعبرانية والسريانية, ولكن بسبب تزوجه في قبيلة جرهم فهو تعلم اللغة العربية البليغة الفصيحة. سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يتكلم العربية الفصيحة. فينبغي لنا يعني نتكلم شيئا فشيئا أو أحيانا باللغة العربية حتى نتذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولله الحمد, يعني بسبب نظرة الشيخ إلياس قادري حفظه الله تعالى سافرت إلى بعض الدول العربية وتعلمت اللغة العربية خاصة هناك, فتقويت في اللغة العربية في الدول العربية. أنا تعلمت منهم كثيرا, ليس قليلا, كثيرا. فتعلمت بعض الأشياء العجيبة يعني ما رأيته هنا في دولتنا. يعني سبحان الله, هم يعني عندهم قناعة, عندهم توكل, عندهم صبر, وعندهم قوة في القلب وفي الجسم أيضا, وأيضا هناك ثقافة خاصة لهم. یہ چند باتیں جو ہے میں نے عربی میں اس لیے بیان کی کہ اس سے کچھ وہ بھی بتا دیں پھر بلال بھائی, اگر کچھ بلال بھائی کچھ ترجمہ اگر میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے, اس میں امیر اہل سنت نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ عربی سے جو ہمیں محبت ہونی چاہیے, اور عربی جو پسند کی گئی ہے اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے عربی ہے, پھر قرآن پاک کی لغت عربی, اور پھر اہل جنت کی لغت بھی عربی ہے. آج جتنی آپ کو اردو میمنی بولنی ہے بول لیں, جنت میں تو عربی بولیں گے. کیا بات ہے, تو اہل جنت کی لغت عربی ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ جو ہے وہ عربی نہ تھے, لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تو اس قبیلے کی وجہ سے عربی اور عربی نسل کا سلسلہ ہوا, اور آپ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی بولا کرتے تھے. اور اسی لیے جو قرآن پاک بھی جو نازل ہوا یہ فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا, اور قریش کے لہجے میں نازل ہوا. یہ ایک اضافی بات ان کی بات سے میں نے کی, خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اہل عرب میں سفر کیا ہے, اور ان میں قناعت زبردست پائی ہے, صبر, اور ان میں قوت, قلبی طاقت اور جسمانی طاقت اور قناعت, یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں اہل عرب کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ عربی سیکھیں, چند جملے ہی صحیح سیکھنے چاہیے. اس طرح بھی غلام یاسین بھائی نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کوشش کرنی چاہیے گاہے بغائے. انگلش کی بھی تو بہت ساری کوشش کرتے ہیں, انہیں رہنا ہو چک نمبر 386 میں, لیکن پھر بھی کوشش ان کی جاری رہتی ہے کہ انگلش کے الفاظ بولے جائیں.
تو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہونا چاہیے. جنت والوں کی بھی زبان یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ ہے, قرآن شریف بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تو کوشش کرنی چاہیے. ایک چٹکلا وہ کسی نے حقیقی چٹکلا کسی نے پوچھا, اصل میں عربی پڑھانے کا سلسلہ رہا ہے تو ابھی بھی ہے, کسی نے پوچھا کہ سب سے آسان اور جلد طریقہ, جیسے جلد میں عربی بولنا سیکھ جاؤں, اس کا کوئی طریقہ بتائیے. ان کا اس کا طریقہ انتقال. صحیح فرمایا. یعنی آپ انتقال ہو جائے کسی کا فوراً عربی سیکھ جائے گا, قبر میں بھی عربی بولے گا, اس کے بعد بھی عربی بولے گا. بھائی دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب یہ سوچیں گے ایک رات میں جو عربی بولنا سیکھ جاؤں, تو بھائی کچھ سیکھیے, کچھ بولیے تو صحیح. تو وہ مزاح میں جو ہے وہ گفتگو ہو گئی. ہمیں عربی سامنے والا غصہ کرنے لگے تو انتقال کا دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں کہ آپ دول عربیہ کی طرف انتقال کر جائیں تو سیکھ جائیں گے, وہاں اگر چلے جائیں تو سیکھ جائیں گے. الحمدللہ بڑی زبردست گفتگو زمزم کے حوالے سے ہوئی, لغت عربی کے حوالے سے ہوئی, جہاں بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو ABCD, ٹھیک ہے, بولنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, 1 2 3 پڑھو, وہاں یہ بھی کہیں, وہاں یہ بھی سنیں کہ بیٹا الف با تا پڑھو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ سکھائیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے درس نظامی کیجیے. بڑا ہی زبردست سیگمنٹ ہونے کو جا رہا ہے اور بڑے ہی مقدس یہ لمحات ہیں, فضیلت والے ایام ہیں اور مکے کی یادیں ہیں. تو آج مقامات مقدسہ کا سیگمنٹ ہے, دیکھیں کہ اس میں کون سا مقام مقدس آج دکھایا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حجر اسود کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ پتھر ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جنتی پتھر, اور مقام ابراہیم اور حجر اسود, ان دونوں کے بارے میں آیا کہ یہ 2 جنتی ایسے پتھر ہیں کہ ان کا نور ایسا تھا اللہ اکبر, کہ اگر ان کا نور نہ چھپایا جاتا تو وہ مشرق و مغرب میں پھیلا رہتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور جس وقت حجر اسود کو پہلی بار دیوار کعبہ میں فکس کیا گیا جی جی, اور اس سے جو نور نکلا اللہ وہ اس قدر نور نکلا کہ آج جو حدود حرم ہے نا, جی جی, جہاں سے ہم باہر جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں, تنعیم سے احرام باندھتے ہیں, تو حدود حرم کی جتنی جہاں جہاں تک حجر اسود کی نور اور شعائیں پہنچی, صحیح, وہ جگہ جو ہے وہ حدود حرم ہو گئی, اور اس جگہ میں جو ہے وہ شکار کرنا جو ہے وہ منع ہو گیا. اور وہاں ایک حرم کی ایک خاص اس کا خیال رکھنا اور حرم کے جو معاملات ہوتے ہیں ایک محرم کے لیے, وہ تمام چیزیں. تو حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے. جب تشریف لایا تھا تو یہ ایسا ابیض تھا, ایسا سفید تھا کہ برف سے زیادہ یہ سفید تھا. اللہ اللہ. اور حدیث پاک میں ہے کہ گناہ گاروں جب اسے بوسہ دیتے ہیں تو یہ اس کو چھوتے ہیں تو اس کے گناہوں کو لے لیتا ہے, اور اس کو بوسہ دینے والا ایسا ہوتا ہے جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی اسے گناہ دھل جاتے ہیں. جب گناہ دھل جاتے ہیں تو لوگوں کی خطایا, لوگوں کی گناہوں کو, بنی آدم کی خطاؤں کو لے کر یہ ابیض سے اسود ہو گیا ہے, اور سرخی مائل ہے, براؤن مائل ہے. اور احادیث میں اس کی بڑی اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں حجر اسود کے بارے میں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود سے کہنے لگے اللہ کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا. اگر میں تجھے کیوں چومتا ہوں, اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے چوما ہے تو میں بھی نہ چومتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ چوما ہے لہٰذا میں بھی چوموں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پیچھے کھڑے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں پر آنسو بہائے, اور آنسو بہا کر جب پیچھے ہٹے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے. تو حجر اسود کے قرب میں آنسو بہانا, اس کو چومنا, اس کو مس کرنا, اس تصور کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے, اسے چھوا ہے, اسے چوما ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چومنے کی وجہ بتا رہے ہیں. صحیح. بہت سے لوگ یہاں پر ایک عجیب سی بات کرتے ہیں کہ اس کو چومنا فقط اس لیے ہے, تو ایسا نہیں ہے. دراصل اگر اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں تو لوگ بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. تو عمر فاروق یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے, عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھیجا ہے
اور اللہ کے نبی نے اس کو چوما ہے، اس لیے ہم اسے چوم رہے ہیں اور اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہے اس میں. حجر اسود آج جس شکل میں موجود ہے چاندی کے، جس تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا نہیں تھا. بعد میں جو ہے اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کو چاندی کے دائرے میں فکس کر دیا گیا، اور بعد میں یہ ہوا، اور بیچ میں مختلف ادوار گزرے ہیں حجر اسود کے تعلق سے. بہت سارے اس کی سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ شریف کے اندر نصب فرمایا تھا. اور اب نصب کرنے کی باری آئی تو اب کون نصب کرے؟ تو جو اس پہ بھی بڑا معاملہ ہوا. ہاں، تو جو مسجد حرام میں پہلے داخل ہوگا وہ نصب کرے گا. کیا بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوئے، مگر آپ نے کسی کو ناراض نہیں ہونے دیا. ہر قبیلے کے ایک سردار کو لیا، سب نے چادر کا ایک کونا پکڑا، درمیان میں پتھر تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اسے نصب فرمایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ابھی آپ نے فرمایا حجر اسود کی اتنی بڑی فضیلت، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، جی اس لیے ہم بھی دیتے ہیں. دیکھیں یہ بات سننے کے بعد ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے بس مجھے موقع مل جائے میں اس کو بوسہ ضرور دوں. کہ اس حجر اسود کو بوسہ دینے کے بھی کچھ موقع ہیں. دیکھیں اس کا جواب میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں اگر کسی بھی چیز کا حکم شرع یاد رکھیں گے نا جی تو بڑا آسان ہو جائے گا کوئی بھی کام کرنا یا نہ کرنا، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ایک چیز فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ایک مستحب ہے. بالکل. تو جو چیز فرض ہے اس کے لیے آدمی اتنی ہی کوشش کرے گا، جو واجب ہے اس کے لیے اس قدر کوشش کی جائے گی. صحیح. تو حجر اسود کو چومنے کی یقیناً بے شمار برکتیں ہیں، لیکن آخر کار ہے مستحب. صحیح. کہ چومو گے تو ثواب ملے گا، نہیں چومو گے تو گناہ نہیں ہے. عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، آپ کی زیارت بھی پوری ہو جائے گی. لیکن اس مستحب کو پانے کے لیے اگر کسی کو دھکے لگ رہے ہیں اور بندہ کسی کی دل آزاری میں مبتلا ہو رہا ہے، حقوق تلف ہو رہے ہیں، حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نہیں کیا جائے. دیکھا گیا، یہ دیکھا گیا، سنا گیا ہے. یعنی جب ایک وقت میں ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں پر سے دوڑیں لگتی تھی، دوڑیں لگ رہی ہیں. آپ نے کتنی مرتبہ چوما؟ بولا یہ 3 مرتبہ میں ابھی چوم کے آ رہا ہوں. بولا آپ نے 3 مرتبہ چوما ہے؟ میں 7 مرتبہ چوم چکا ہوں، ابھی 8ویں کے لیے جا رہا ہوں. وہ کس طرح کے جو سارا ہٹو سب کو ہٹا گیا. اور یہ یعنی یہاں پہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بھی دوڑیں لگائی جا رہی ہیں. تو اس میں بھی میں کسی کو گزارش کی کہ اس کے یہ مسائل ہیں، آپ جائیں گے تو جو ہے نا وہ حقوق العباد کا معاملہ، ایذاء مسلم کا معاملہ ہے، آپ جو ہے وہ بچیں، اس سے تو بہتر ہے نا. ایسا نہ ہو کہ گناہ سر پہ لے کر جائیں. تو سوچ کے کہنے لگے کہ اپنے ملک میں جاؤں گا تو پوچھیں گے کہ حجر اسود کو چوما یا نہیں چوما، تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں نہیں چوم کے. اتنے دور گئے اور حجر اسود کو چوم کے نہیں آئے. لوگ 10-12 مرتبہ جاتے ہیں، محتاط لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ 10-12 مرتبہ جا چکے ہوتے ہیں، حجر اسود کو چوم کے نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی تک چوما ہی نہیں ہوتا. ایسے بھی ہیں ہمارے ایک رکن شورا جو 8 مرتبہ مدینے جا چکے ہیں، چل مدینہ ہو چکے ہیں، انہوں نے ابھی تک سبز گنبد کو نہیں دیکھا. کہ میری تڑپ اور بڑھے کہ میں سبز گنبد کو جو ہے نا کب دیکھوں. اچھا، ان کی وہ بات سے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کالک جبیں کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. یعنی گویا کہ حجر اسود جو ہے وہ مدینے جانے والوں کو، زائرین مدینہ کو کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی جو سیاہی ہے تم جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دھو گے، مجھے بھی تو لے چلو، میں بھی ابیت تھا، اسود ہو گیا لوگوں کے گناہوں سے، مجھے بھی لے چلو تاکہ میں بھی جو ہے نا وہ اپنی ایک کالک. ماشاءاللہ جو احتیاطیں بیان فرمائی ہیں اس میں ایک سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ دیکھا گیا کہ مسح کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ پاؤں پھیلانے میں بھی احتیاط نہیں کرتے کہ قبلہ رخ کے پاؤں. جی مطاف میں بھی اور مسعہ میں بھی. مسجد شریف بعض تو کہتے ہیں کہ جی آگے دیوار آ گئی ہے، نصیب والوں کا حصہ ہے ادب، تو اس پر بھی احتیاط ضروری ہوا کرتی ہے. بالکل جی. اور کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ حجر اسود کی روشنی جہاں جہاں پڑی وہ علاقہ حرم ٹھہرا. بالکل. یعنی حرم ٹھہرا تو پھر حرم کی برکت اور فضیلت یہ کہ وہاں پر اگر ایک نیکی کی جائے تو لاکھ نیکی، اور ایک گناہ کیا جائے تو لاکھ گناہ کے برابر. بالکل. تو وہ ایریا حرم ہو گیا. صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کے اندر ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کیونکہ حجر اسود پر اور کعبۃ اللہ شریف کے مبارک غلاف پر یہ عطر بڑی کثرت سے لوگ اس کو ملتے ہیں. تو جو محرم ہو، یعنی احرام کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے. تو احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ شریف کی یہ چادر سے لپٹنا بھی نہیں ہے
اور حجر اسود کو وہ چھونا بھی نہیں ورنہ وہ پورے خوشبو والے ہو جائیں گے، اور یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ دم کی صورت یہ لازم آ جائے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ احتیاط کرنی ہے۔ ہاں آپ اپنے کپڑوں میں، جیسے کہ ابھی یہ ذوالحجۃ الحرام کے دن شروع ہو گئے، تو اس میں علماء نے یہی فرمایا کہ عمرہ کرنے سے زیادہ طواف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لہٰذا طواف کی کثرت کی جائے۔ 50 جس نے طواف کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، طواف کی کثرت کی جائے، اور جب اللہ موقع دے، اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حجر اسود کا بوسہ بھی اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گا۔ بڑے ہی فضیلت اور برکت والے دن ہے، حج کے عشرے میں عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک مومن کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، مومن کے اوصاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنین کی صفات اوصاف میں سے ایک یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر اور تاکید وغیرہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ سبحان اللہ، توحید و رسالت کے بعد اسلام کے اراکین جو 5 ہیں ان میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترتیب دی ہوئی نیکی کی دعوت اس موقع پر بہت تاثیر کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے الفاظوں کے بجائے امیر اہل سنت کے الفاظوں سے میں یہ سیگمنٹ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا واحد حل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس، 100,000 افسوس، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز اندھیری قبر کے لیے چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت نمازی کے لیے یہ ہوگی کہ کل و روز قیامت اسے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے نمازی سے اللہ تعالی بہت ناراض ہوتا ہے۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، نیز اس کا حساب سختی سے لیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے۔ یقین سمجھدار وہی ہے کہ جتنا اسے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ دیکھیے نا، کئی ہنستے بولتے انسان ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ ایک حدیث پاک کے خلاصے کے مطابق قبر روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے ابن آدم، کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں اور میں تنگی کا گھر ہوں، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ کل بروز قیامت
جب ہم قبروں سے نکلیں گے تو قیامت کا 50,000 سالہ ایک دن ہوگا. سورج اس وقت ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس وقت صرف 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر اپنی آگ برسا رہا ہوگا. ننگے پاؤں ہمیں زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا اور زمین بھی ہوگی تانبے کی. اس وقت تک اپنے قدموں کو نہ ہٹا سکیں گے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں. نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی. نمبر 2، جوانی کیسے گزاری. نمبر 3، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا. اور نمبر 4، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے. ان سوالات کی تیاری میں اگر ہم مشغول ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم خوش نصیب ہیں. اور اگر ان سوالات کی تیاری میں ہم وہ سستی کا شکار ہیں تو ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے غفلت کی نیند سے اور نمازوں کی طرف آنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. لگ جانے میں کوشش کیجیے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نمازی بھی بنیے، روزے دار بھی بنیے، حاجی بھی بنیے، علم دین بھی حاصل کیجیے. علم دین حاصل کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی صورت بنائیے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ کی نماز کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں مومن کے اوصاف میں سے یہ وصف نمازی بننے کی سعادت نصیب فرمائے اور پکا نمازی بننے کی سعادت بخشے اور ہماری نمازوں کی اصلاح بھی ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے. واقعی مومن کا بہت بڑا وصف نماز ہے، مگر خود بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. جی بالکل. ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ پاک میں آنا. جی قرآن پاک کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اس میں بھی ذکر نماز کا ہے. کیا بات. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اے پروردگار، میں اپنی کچھ اولاد کو ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہے، تیری حرمت والے گھر کے پاس یوں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ ان کو یہاں پر رکھ رہا ہوں، ان کو یہاں بسا رہا ہوں. صحیح. جس وادی میں زراعت نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ اے پروردگار اس لیے کہ نماز قائم کر. اللہ اللہ. یعنی قیام نماز کے لیے، کیونکہ جب مسجد کے قریب رہیں گے، بیت اللہ کے قریب رہیں گے تو ان کی نمازوں کی عادت رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں یہاں پر کہ آج ہم بھی جب اپنا گھر تلاش کرتے ہیں تو ہم سہولیات دیکھتے ہیں. صحیح. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جہاں چھوڑا تو دیکھا کہ بیت اللہ کے قریب. کیا بات ہے. یعنی گھر بھی ایسی جگہ ہو جہاں نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہاں چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا قیام ہو. صحیح. تو آج اس کو ہم بھی دیکھیں، اس معاشرتی اس پہلو کو ہم بھی دیکھیں کہ جب ہم گھر کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم گھر لیتے ہیں، چاہے رینٹ پر لیں یا اپنا خریدیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسجد کے قریب ہے یا نہیں. اللہ. بلکہ بعض تو فضل بھائی معاملہ ہے اتنا خراب معاملہ ہے، بعض لوگ تو مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے. مجھے ایک ریئل اسٹیٹ والے نے بتایا، ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے دبئی میں، تو ہم چونکہ مذہبی ایک وضاقتہ والے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر ہو. تو بولا مسلمان اپنے پاکستانی ایسے ہے کہ مسجد کے قریب گھر جو ہے اس کی ویلیو کو کم کرتے ہیں، وہاں لینا نہیں چاہتے کہ 5 وقت جو ہے وہ آواز جب آئے گی تو فجر کی نماز میں ہمارے بچے ڈر کر اٹھ جائیں گے اسپیکر کی آواز سے، تکبیر کی آواز سے اور نماز کی آواز سے. تو اس لیے جو ہے وہ مسجد سے کچھ فاصلے پر رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے. یہاں کا ماحول ایسا ہے. تو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ درس یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے قریب رہیں. اگر ہم مسجدوں کے قریب ہوں گے تو ہماری اولاد، ہم گھر میں ہو نہ ہو، ہماری اولاد چل کر مسجد میں تو جائے گی. بالکل. اور یہاں میں آپ کی اس بات کو وہ کروں گا جی کہ ادھر جو ہے نا وہ باب المدینہ کی صورتحال کچھ الگ ہے. یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ میرا جس علاقے سے تعلق ہے مدنی کالونی، اور میری جو مسجد ہے فیضان مشتاق، اس کے برابر کی جو دونوں بلڈنگ ہے نا اس میں ریٹ زیادہ ہے اور اس سے جو دور ہے نا اس میں کم ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ مدنی ماحول کی برکت، یعنی وہ ایک یعنی اچھے ماحول میں رہے تو ذہن بنا. ورنہ جو یعنی سمجھے کہ آل اوور دا گلوب آپ کہیں، دنیاوی حساب سے کہیں تو وہ تو پھر یہی ہے کہ وہ مسجد کے برابر والا جو گھر ہوتا ہے نا اس کی یہ کہتے ہیں کہ ویلیو
مطلب وہ کم اس کا آدمی تصور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اسپیکر اور وہ ساؤنڈ اور ٹریفک ہے، یہ ہے گاڑیوں کی پارکنگ. ہاں اب یہ ذہن تو ہے نہیں کہ اگر مسجد قریب ہے تو ہمارے جو بچے ہیں 7 سال 8 سال 10 سال صحیح بات، آپ گھر میں ہو نہ ہو وہ نماز کے لیے جائیں. وہ اگر آپ بلڈنگ میں اترے اور سامنے مسجد ہے تو بچہ نماز کے لیے جائے. دوسری وہ دعا نماز بڑی کی عادت مشہور ہے. بنے. اسماعیل علیہ السلام کا وہ وصف بیان فرمایا ہے کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. اللہ اکبر، جو آج تلاوت ہوئی. جی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی اپنی ذریت کے لیے، جی جی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل بڑی مشہور دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا مانگی، اپنی ذریت کے لیے بھی دعا مانگی، ماشاءاللہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی، اور نماز کی پابندی ملے ہماری ذریت کو. ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے. اپنی اولاد کے لیے آج فکر کریں گے. فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار سبحان اللہ. وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بچوں کو بھی جو ہے اور گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت پیش کرنی چاہیے. اچھا وہ اپنا یہ بھی کہا گیا کہ فلاں شخص جو ہے مسجد کے قریب جو ہے رہنے سے بچا. لا علمی کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، میڈیا پہ کیا کیا سکھایا جا رہا ہے سب کو علم ہے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، مطلب بھوسا بھرا جا رہا ہے عقلوں میں. مطلب ہمارے جو جہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے ہمارے وہاں بھی جو ہے نا نمازوں کی، والدین کے ادب سکھانے کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ مسجد کے قریب گھر نہیں لینا. اب یہ جب ہم صحبت ایسی اختیار کریں گے نا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے یا مسلمان ہی نہیں ہوں گے، ایسوں کی صحبت اختیار کر کے تو پھر ایسی باتیں کریں گے. پھر جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک آخری میں وہ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل کو جو ہے وہ بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا. اس حوالے سے جو ہے نا وہ عرض ہے کہ مدنی قافلے کی دعوت پیش کرنی چاہیے کہ بعض عذر یہ بناتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اکیلے ہیں اور ہم چار دیواری میں چھوڑنے پر جو ہے وہ ڈرتے ہیں. اور مدنی قافلے کو عذر یہ بنتا ہے کہ گھر والے اکیلے ہیں، میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے چلے گئے اور بعد میں ملاقات بھی کرتے رہے، آنا جانا لگا، براق پر سفر کر کے آتے رہے، ملاقات کرتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل کو چھوڑ دیا. جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کی جاتی ہے نا وہ اسے واپس ایسے ہی ملتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. ہم تجارت کے لیے بھی تو سفر کرتے ہیں، ہم اپنے کام کے لیے صبح سے رات تک سفر کرتے ہیں، گھر والوں کو اکیلے چھوڑ کر جاتے ہی ہیں. تو لہٰذا مدنی قافلے میں جو سفر کرنا ہو تو اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیے. علماء سے پوچھ لیجئے کہ کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے، اجازت ملتی ہو تو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. بالکل. اور جو بات آپ نے کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے بھی تھے، تو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 ازواج تھیں. تو ایک بار ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ اسماعیل کا گھر کہاں ہے؟ چنانچہ بتایا گیا کہ یہ ہے. آپ وہاں پر گئے اور سواری سے نیچے نہیں اترے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو جو خاتون نکلی ان سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ تو کہا بڑی مشقت کا ایام ہے اور ناشکری کی کچھ باتیں وہ کی. تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے گھر والے یعنی آپ کے شوہر آئیں تو انہیں سلام کہیے گا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے. اسماعیل علیہ السلام آئے تو خوشبو کو پا لیا اپنے والد کی. کہا کون آئے تھے؟ تو کہا ایک بزرگ آئے تھے اور آ کر تو کہا کیا بات کہی؟ تو کہا پوچھا حال چال کیسا؟ میں نے بتایا بڑی تنگ دستی کے دورے ہیں، بڑے معاملات ہیں. تو کہا کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو کہا سنو، وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ کہہ کے گئے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں کیونکہ تم نے ناشکری والی باتیں کی. چنانچہ انہیں چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے دوسری خاتون سے شادی کی. تو ماشاءاللہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے کھٹکھٹایا تو سلام کا جواب بھی آیا. انہوں نے آپ کے پیر بھی سواری پر آپ کو بٹھا کر اس کو دلوائے اور آپ نے جب حال پوچھا تو کہا کہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. چنانچہ کہا کہ اپنے بیٹے کو کہنا کہ چوکھٹ کو قائم رکھو، اپنی زوجہ کو کہا. چنانچہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنے والد کی خوشبو کو پا لیا اور پوچھا کون آئے تھے؟
تو کہا کہ ایک بڑی عمر کے بزرگ آئے تھے, کہا وہ میرے والد تھے, کیا کہہ رہے تھے, کیا پوچھا؟ تو کہا انہوں نے پوچھا کیسی گزری ہے, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو وہ قائم رکھیں. تو کہا وہ میرے والد تھے جنہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ یہ رکھوں. تو کئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, تربیت اولاد بھی. آخر میں 2-3 منٹ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں, کہیں میں غلطی ہو تو آپ بھی اس کو ضرور. ایک عرض کروں گا کیونکہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا ان کو کہ طلاق دے دی جائے, وہ تو انہوں نے طلاق دے دی. تو دیکھیں وہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے, نبی تھے, ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. آج کل اگر والدین اپنے بیٹے کو زور لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تو طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, اس میں ہمیں فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیا جائے اور اس حوالے سے رہنمائی لی جائے. بالکل آپ نے صحیح بات ارشاد فرمائی, اور جو انہوں نے کہا وہ بالکل درست کہا کہ ان معاملات کے اندر بالخصوص طلاق اور وراثت کے معاملات میں فوراً دارالفتہ کی طرف یہ رجوع کیا جائے. تو سب سے پہلے ہماری جو بات آج کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی وہ تھی اولاد کے لیے دعا, اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. تو تربیت کا جو انداز تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تربیت کی. اچھا یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو دعا کرتے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے طویل عرصے تک دعا کی, اور اس کے بعد آپ کو اولاد نرینہ یہ عطا ہوئی. اور ہم آج کل یہ سمجھے کہ ہمت ہار جاتے ہیں اگر کوئی ہمارا کام نہیں بنتا تو ہمیں اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی جو پہلی بار ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دیگر اولادوں کا تذکرہ, اور اس انداز کے ساتھ ان ملکوں کے اندر یوں دین اسلام کا پیغام یہ پہنچا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف بڑے زبردست بیان کیے کہ وعدے کے سچے تھے, صبر والے تھے, نیکی کی دعوت یعنی نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرنے والے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے. اللہ اکبر. حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت پر بات ہوئی کہ آپ رضا الہی پر راضی رہیں, اور جب سن لیا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے لہٰذا وہ ٹھہر گئیں. زمزم کے متعلق ماشاءاللہ سب نے بڑی زبردست یہ گفتگو کی. عربی کے متعلق ہم نے سنا, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ فضیلت والے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا جائے. تو اللہ عز و جل ان فضیلت والے ایام میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی برکت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.